السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم. وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ایک ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ جس سے اکثر لوگ محروم ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جاننا ہے. قرآن کی عملی شکل آپ کی اور آپ کے صحابہ کی زندگی ہے. سارا قرآن آپ کی زندگی کے ارد گرد اور آپ کے صحابہ کی زندگی کے ارد گرد گھومتا ہے. وہ کتاب جو عرشوں سے نازل ہوئی، اللہ کی ذات سے نکلی، جبریل علیہ السلام جس کو لے کر آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوئی، اس نے ایک زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہے. اکثر لوگ ہمارے معاشرے میں شیکسپیئر کو جانتے ہیں، کارل مارکس کو جانتے ہیں، ہٹلر کو جانتے ہیں، لیکن بڑے بڑے مسلمان انہوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے گزر نہیں ہوا. آپ کیسے باپ تھے، آپ کیسے ہمسائے تھے، آپ کیسے بیٹے تھے، آپ کیسے سیاستدان تھے، آپ کیسے فوج کے جرنیل تھے، آپ کیسے خاوند تھے. آپ نے زندگی کے ہر شعبے کے اندر رہنمائی فرمائی. تو اس لیے بچوں کو، لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے کہ ہمارے نبی کیسے تھے، ہمارے نبی کی زندگی کیسی تھی، اس کے لیے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو بیان کروں گا شروع سے لے کے آخر تک اس انداز میں کہ اس میں ہماری زندگی کے کیا سبق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنا کیوں ضروری ہے، سننا کیوں ضروری ہے، جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کائنات میں، ساری کائنات میں اللہ کے بعد جس کا مقام ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جنت کی چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اب ہم بچپن سے انسان، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اللہ نے انسان کو جاہل بنایا. یہ بچپن میں اپنے بیڈ کے اوپر پیشاب پخانہ کر دیتا ہے اور سوئچ کے اندر ہاتھ ڈال دیتا ہے. یہ جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. اور فزکس، کیمسٹری اور میتھس پڑھنے سے حلال حرام کا پتہ نہیں چلے گا، جائز ناجائز کا پتہ نہیں چلے گا. بزنس پڑھنے سے اچھا خاوند کیسے بننا ہے، اچھا باپ کیسے بننا ہے، اچھا تاجر کیسے بننا ہے، اچھا سیاستدان کیسے بننا ہے، یہ انگریز کی لکھی ہوئی تعلیمی نظام سے ہمیں نہیں ملے گا. اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا پڑے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک رہنمائی ہے، باپ کی شکل میں، خاوند کی شکل میں، اور سیاستدان کی شکل میں، ہمسائے کی شکل میں، لیڈر کی شکل میں، جرنیل کی شکل میں. ہر شکل میں آپ کی زندگی ایک بہترین مشعل راہ ہے. اور اللہ تعالی اس وجہ سے ہماری زندگی اچھی ہو جائے، ہمیں زندگی گزارنی آ جائے، میں جانوں، اس بات کو میں جانوں کہ میں اگر اچھا ہمسایہ بننا چاہتا ہوں، اچھا باپ بننا چاہتا ہوں،
اچھا استاد بننا چاہتا ہوں، اچھا خامد بننا چاہتا ہوں، ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہوں، تو میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے رول ماڈل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ اس وجہ سے جاننا ضروری ہے کہ میں جانوں اللہ تعالیٰ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ جو مقام ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، جہاں جہاں اللہ کا نام آیا وہ اللہ کے رسول کا نام آیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ اللہ قرآن فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ جہاں قرآن میں اللہ نے کوئی اہم بات کہنی ہے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی ہے، جیسے قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں اللہ ایک ہے۔ اسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سب کو بتا دو۔ یہ آیت ہم اپنی طرف نہ انگلی کر کے پڑھیں، میں اپنی طرف انگلی کروں، آپ اپنی طرف انگلی پڑھیں، انگلی کریں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ سے کہہ دو، سارے اپنا نام سوچ کے آیت انگلی اپنی طرف کر کے یہ آیت پڑھیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ کو بتا دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے۔ ایک درجہ ہے کہ میں اللہ سے محبت کروں، اعلیٰ بات۔ ایک درجہ ہے اللہ مجھ سے محبت کرے، یہ بلندی کی انتہا ہے۔ اللہ مجھ سے محبت کرے تو اللہ مجھ سے کیسے محبت کرے گا؟ حمزہ، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تو تم کیا کرو؟ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو۔ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ قدم بقدم چلنا۔ صحرا میں جیسے کوئی آدمی چل رہا ہو تو اس کے پیروں کے نشان ہوتے ہیں، تو قدم بقدم ایسے چلنا کہ چھوٹی انگلی پہ چھوٹی انگلی آئے، چھوٹی انگلی کے نشان پہ ہماری چھوٹی انگلی آئے، انگوٹھے کے نشان پہ ہمارا انگوٹھا آئے، اور بڑی انگلی کے اوپر ایسے کسی کے قدم بقدم چلنا، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ تو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جتنا آگے ہوگا، کھانا کھانے میں، کپڑے تبدیل کرنے میں، کپڑے پہننے میں، جوتا پہننے میں، اور بیت الخلاء جانے میں، سواری پہ سوار ہونے میں، تجارت میں، بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، جس کی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جتنی زیادہ میل کھائے گی، میچ کرے گی، عرشوں کے اوپر اللہ کا وہ انسان اتنا زیادہ پیارا ہو۔ تو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو۔ اگر تم ایسے کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ مجھ سے محبت کرے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اللہ مجھ سے محبت کرے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ویسے ہی معاف کر دے گا، حضور کی اطاعت کی وجہ سے، حضور کی اتباع کی وجہ سے۔ تو حضور کی زندگی میری زندگی میں آئے، حضور کا مشن میری زندگی کا مشن بنے، حضور کی خوشی میری خوشی بنے، حضور کا غم میرا غم بنے، حضور کا کام میرا کام بنے، حضور کے سینے کا درد میرے سینے کا درد بنے، حضور کے نظر کی حیا میری نظر کی حیا بنے، حضور کے زبان کا بول میری زبان کا بول بنے، میں آپ کے قریب سے قریب ترین ہوتا جاؤں۔ اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کیسے تھے، آپ کی ادائیں کیسی تھی، آپ زندگی میں کیسے آئے، آپ نے زندگی کے موڑ کے اوپر کیسے دشمنوں کے ساتھ کیسے پیش آئے، آپ بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آئے، آپ نے مشکل سے مشکل وقت میں یہ کیسے وقت گزارا، یتیمی میں کیسے وقت گزارا، فقر میں کیسے وقت گزارا، جب آپ کے پاس مال آتا تھا تب آپ زندگی کیسے گزارتے تھے۔ تو ان سارے شعبوں کو
سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے یہ سیرت کا کورس انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے احساسات میں آ جائے، ہمارے جذبات میں آ جائے۔ ایک ہے محبت زبانی طور پر کہ میں کہوں مجھے اللہ کے نبی سے بڑا پیار ہے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میری شادی کا موقع آیا تو میں نے ساری سنتوں کو ذبح کر دیا، کمانے کا موقع آیا تو میں نے ساری سنتوں کو ذبح کر دیا، گھر والوں کے ساتھ معاملات کا موقع آیا میں نے ساری سنتوں کو ذبح کر دیا، ظاہر اللہ کو دکھلانے کا موقع آیا تو میں نے ساری سنتوں کو ذبح کر دیا، لیکن زبان سے میں کہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے نبی سے پیار ہے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی محبت ہمارے احساسات میں، ہمارے جذبات میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور قبر کے اندر زبان کا بول نہیں چلتا، دل کے اندر چھپی ہوئی پوشیدہ بات وہ سامنے آ جاتی ہے۔ تو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے گزرنا اس لیے کہ آپ کی زندگی میری زندگی کے احساسات میں اور جذبات میں، اور آپ کی سنت کی اطاعت کا جذبہ رگو پو میں آ جائے، کہ جسم کا ہر عضو یہ کہے کہ میں نے سنت کے مطابق اپنے آپ کو بنانا ہے، میں نے محمدی بننا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں محبت، احساسات میں آ جانا، جذبات میں آ جانا، کیفیات میں آ جانا۔ اس کو میں جانوں، اس کے لیے حضور کی زندگی کو جاننا اور سننا بہت ضروری ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب کرے گی انشاءاللہ، اور آپ کے چلو مبارک سے حوض کوثر پہ ایسا جام پلائے گی، ایسا پانی پلائے گی جس کے بعد قیامت تک کبھی جو ہے وہ پیاس نہیں لگے گی، ہمیشہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ قیامت کے دن پینے کے بعد آپ کے چلو مبارک سے پانی کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم سیکھیں، آپ کیسے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قسمیں کھا رہے ہیں، آپ سے اللہ کو اتنا، انسان کہتا ہے نا میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ انسان بڑی بڑی چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ والضحیٰ، ایک تو اس کا ترجمہ ہے سورج کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، اور ایک اس کا ترجمہ بظاہر یہ ہے، اور کالی رات کی قسم جب وہ سج جائے۔ ایک ترجمہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا والضحیٰ، اے نبی ہمیں آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور آپ کی کالی زلفوں کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اللہ کہہ رہے ہیں مجھے آپ کے شہر مکہ کی قسم، لَعَمْرُكَ، آپ کی ذات کی قسم۔ سارے نبیوں کو اللہ نام لے کے بنا رہے ہیں، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، نام لے کے یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ سارے نبیوں کو اللہ نام لے کے پکار رہے ہیں، لیکن قرآن میں ایک جگہ اللہ نے آپ کی محبت اور مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے یا محمد نہیں کہا، یا ایھا المزمل، آپ کی کنیت بتائی، یا ایھا المدثر، آپ کو القابات دیے گئے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، القابات سے اللہ آپ کو قرآن میں پکار رہے ہیں، آپ کا نام نہیں لیا۔ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ آپ نے دعا نہیں مانگی، آپ کو اللہ نے براہ راست فرمایا بن مانگے، الم نشرح لک صدرک، اے نبی ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے اللہ نے کوہ طور پہ بلایا، تو موسیٰ علیہ السلام دوڑ کر گئے، دوڑ لگائی، دوڑتے ہوئے کوہ طور پہ جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے پوچھا موسیٰ دوڑتے ہوئے کیوں آئے ہو؟ کہا اس وجہ سے یا اللہ تو راضی ہو جائے، وہ اللہ جو سارے نبیوں کو کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ اللہ جو سارے صحابہ کو کہتا ہے مجھے راضی کرو، سارے تابعین تبع تابعین کو کہتا ہے مجھے راضی کرو،
سارے انبیاء، علماء، فقہاء، محدثین کو کہتا ہے مجھے راضی کرو. وہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اے نبی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ. آپ اس آیت کے جواب میں آپ کے نبی نے پتہ ہے کیا کہا کہ میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت جنت میں نہ چلی جائے. میں آپ کی زندگی کو کیوں جانوں؟ کیونکہ آپ نے میرے لیے کتنی قربانیاں دی. قیامت کے دن جب جہنم زور سے چیخ مارتی بھی آئے گی، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، ایسے دھاڑتی چنگھاڑتی جہنم آئے گی اور مجرموں کو اپنے اندر لے گی. تو بڑے بڑے نام دنیا میں، بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے اللہ والے سجدے میں گر جائیں گے اور کہیں گے یا ربی نفسی نفسی. آدم علیہ السلام کہیں گے یا ربی نفسی، نوح علیہ السلام کہیں گے یا ربی نفسی، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا ربی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سارے نبی کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا. لیکن ایک آواز پورے محشر میں ایسی ہوگی جو یہ نہیں کہہ رہی ہوگی یا ربی نفسی کہ مجھے بچاؤ، وہ کہہ رہی ہوگی یا ربی امتی امتی، اے رب میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے. 10 ذی الحج کو قربانی کے دن آپ 2 قربانیاں کرتے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 2 قربانیاں کیوں کی؟ کہا ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کے ان غریبوں کے لیے، فقراء کے لیے جو قربانی نہیں کر سکے. آپ نے زمزم کا پانی پیا تو آپ کا جھوٹا بچ گیا، تو صحابہ آگے لپکے کہ آپ کے جھوٹے کو پئیں. آپ نے زمزم کے کنویں میں واپس پھینک دیا اور کہا تم تو میرا جھوٹا پیتے رہو گے، قیامت تک میری امت میرا جھوٹا نہ پیے. ایک صحابی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا. آپ نے 7 مرتبہ فرمایا توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ. کتنا خوش قسمت ہے، 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 کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص جس نے مجھے نہیں دیکھا وہ پھر بھی مجھ پہ ایمان لائے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں. آپ نے فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو، تم تو میری صحبت والے ہو، براہ راست میری صحبت لی ہے. میرے بھائی تو وہ ہیں جو امت کے آخر کے حصے میں آئیں گے، مجھے نہیں دیکھا ہوگا، قرآن کو صرف قرآن کے الفاظ ان کے سامنے ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ مجھ پر ایمان لائیں گے. کوئی موقع ایسا نہیں جس میں آپ نے اپنی امت کو تنہا نہ چھوڑا ہو. تو آپ کی زندگی ہماری زندگی بنے. لوگ اپنے آج کل کے نوجوان لوگ اپنے آئیڈیلز رونالڈو کو بناتے ہیں، میسی کو بناتے ہیں، عامر خان، شاہ رخ خان کو بناتے ہیں. کیا انہوں نے ہمارے لیے طائف میں پتھر کھائے؟ کیا ان کی بیٹیوں کو ہمارے لیے طلاقیں ہوئیں؟ کیا انہوں نے 2 ٹکے کے لوگوں سے ہمارے لیے گالیاں سنی؟ 2 جہانوں کا سردار بوجہ کائنات میری اور آپ کی بخشش ہو جائے، میں اور آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اس کے لیے 23 سال پس گئے. آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میرا بستر گول کر دو، میرے آرام کے دن بیت چکے ہیں. جب آپ پر وحی نازل ہوئی ورنہ آپ نے دن دیکھا. حریص علیکم، قرآن نے آپ کو ایک نام دیا حریص. کہتے ہیں نا یہ حریص ہے، اس میں بڑی مال کی حرص ہے، اس میں جائیداد کی حرص ہے. آپ کے دل میں لوگوں کی ہدایت کی حرص تھی، لوگ جہنم سے بچے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم پتنگوں کی طرح، جیسے پتنگا روشنی کی طرف جاتا ہے، تم ایسے آگ کی طرف جا رہے تھے اور میں تمہیں پیچھے سے پکڑ پکڑ کر آگ سے بچا رہا تھا. اور آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر فرمایا کیا میں نے تم تک اپنا پیغام پہنچایا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے حق ادا کر دیا. آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا
یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا، اپنی امت کی فکر. اور کہا تم پر لازم ہے کہ جو یہاں حاضر ہیں وہ غائبین تک میرا پیغام پہنچا دے. آپ نے ایک ایسی جماعت تیار کی اپنی زندگی میں صحابہ کی، جس کو اللہ نے قرآن میں 5 دفعہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا. ایسے پاکیزہ لوگ کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور ان کو یہ مشن دے کر بھیجا کہ تم نے میرے پیغام کو سارے عالم میں پھیلانا ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں. اگر وہ شہید کر دیے جائیں یا ان کو موت آ جائے تو کیا تم الٹی پاؤں واپس پھر جاؤ گے؟ کیا ان کے مشن کو چھوڑ دو گے؟ کیا ان کے پیغام کو عالم میں پھیلانا چھوڑ دو گے؟ تو جو ایسا کرے گا وہ اپنا نقصان خود کرے گا. صحابہ نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے مشن کو نہیں چھوڑا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، اقتداء ہر طرف جو ہے ارتداد اٹھا. مسلمہ کذاب نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. بہت سے لوگوں نے جو مسلمان تھے، نو مسلم تھے، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی آئی اور ابو بکر زندہ رہے. دین کو سطح پر واپس لے کے آئے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے. فاروق اعظم کے 10.5 سال مسجد نبوی میں سونے چاندی کے ڈھیر پڑے ہوتے تھے، اور لوگ ہاتھوں کے اوپر زیورات لے کر پھرتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا. لیکن حضرت عمر 15 دن گوشت نہیں کھاتے تھے، آٹا چھنا ہوا آٹا نہیں کھاتے تھے، ریشم کا یا کوئی اچھا لباس نہیں پہنتے تھے کہ کہیں میں اپنے نبی کی زندگی سے ہٹ نہ جاؤں. 10.5 سال کی محنت میں 22 لاکھ مربع میل تک آپ کے پیغام کو عام کیا. کیسر و کسریٰ کے بادشاہ ذلیل ہو گئے، اللہ نے اسلام کو بلندی دی، اور ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے ایک ایسا نظام دنیا میں قائم کیا کہ حیرا سے، اور ایک روایت میں یمن سے، ایک عورت زیورات میں لدی ہوئی آتی ہے پیدل حرم مکے. کوئی اس کے مال کو نہیں دیکھتا، کوئی اس کی عزت کو نہیں دیکھتا. آپ نے ایسا ایک نظام بنایا. عثمان کے زمانے میں اور فتوحات ہوئیں، حضرت علی کے زمانے میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 66 لاکھ مربع میل تک اسلام کی سرحد پھیل چکی تھی، اور مسلمان دنیا میں ایک ایسی طاقت بن گیا تھا جس کو شکست دینا ناممکن تھا. کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جو اس کو شکست دے سکے. تو جب تک ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تھامے رہے، ہم بلندیوں کے اوپر تھے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. ایسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دنیا میں عام کرنے کا نشہ تھا صحابہ میں، عام ہو جائے. اور جب وہ چیز کم ہونا شروع ہوئی تو آج ساری دنیا میں ذلیل ہو گئے. تو یہ ایک پیغام ہے. ہمیں دوبارہ جو عروج ملے گا، اتنے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز مسلمانوں کے پاس کبھی بھی نہیں تھے جتنے آج ہیں. جتنے ایٹمی ہتھیار اور اسلحہ مسلمانوں کے پاس کبھی نہیں تھا جتنا آج ہے.
جتنا بلیک گولڈ آئل مسلمانوں کے پاس معدنیات آج ہیں، انسانی تاریخ میں کبھی مسلمانوں کے پاس اتنے زبردست ریزروائرز نہیں تھے. سب سے زیادہ پستی بھی آج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دوری ہے. اس لیے 12 ربیع الاول کے اوپر ایک دن میلاد منا لینا یا 2-4 نعتیں پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے. زندگی آپ نے نبی کی زندگی کے اندر ڈھالنی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یقین جانو اللہ نے ایمان والوں کی جان کو اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. ہم بک چکے ہیں. ہم نے اللہ سے جنت خرید لیا ہے، اس کے بدلے میں جان اللہ کو دے دی، مال اللہ کو دے دیا. جان ہماری نہیں، مال ہمارا نہیں. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پہ زندگی کھپے. آپ کی زندگی دنیا میں پھیلانے میں زندگی لگے. یہ کب ہوگا؟ جب میں آپ کی زندگی کو جانوں گا، آپ کے مقصد کو پہچانوں گا. تو اسی کے سلسلے میں انشاءاللہ الرحمن اللہ نے چاہا تو سیرت کا ایک سلسلہ شروع کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے. صرف یہ ہے کہ خرافات بہت زیادہ ہیں، یوٹیوب پہ بھی خرافات بہت زیادہ ہیں. دین سے ہی بتانے والے لوگ ہی نہیں ہیں، بہت تھوڑے لوگ، مطلب بہت ماشاءاللہ علماء کرام کام کر رہے ہیں، لیکن ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو. تو اس وجہ سے لوگوں کے اندر اس چیز کی اویئرنیس پیدا ہو جائے، میرا اس میں کچھ حصہ پڑ جائے، اسٹوڈنٹس کے اندر یہ بات آ جائے. میں الحمدللہ پاکترک میں پڑھاتا ہوں، LGS میں پڑھاتا ہوں، باہر کے ملک میں بھی آن لائن پڑھاتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، اللہ کرے یہ محمدی بن جائیں. اللہ کرے ان کے احساسات میں، ان کے جذبات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتر جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ اتر جائے. سب سے پہلے تو یہ یوتھ ہے، اللہ کرے یہ نوجوان ہے، ان کے اندر آ جائے. تو اس کے لیے سلسلہ شروع کیا ہے انشاءاللہ. اور ہفتے میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع سے شروع کریں گے انشاءاللہ. لیکچر نمبر 1، لیکچر نمبر 2، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی تو قرآن کے سلسلے کو بھی جاری رکھیں گے. تو سارے جتنا ہو سکتا ہے اس کو سنیں تاکہ جو ہے خیر پھیلے اور آگے پھیلائیں، خیر پھیلے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے ہم سب کو احساسات میں اور جذبات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرے اور آپ کی زندگی کے مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.